آج معاشرے میں ادب نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ جو ہے میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث الاثر اور فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرو کا یہ مقولہ ہمیشہ میں سنایا کرتا ہوں، اور وہ ہمیں ہمیشہ یہ مقولہ گھر میں سناتے رہتے تھے، اکثر اس کو گنگناتے رہتے تھے اور فرماتے تھے الادب شجر والعلم ثمر، ادب درخت ہے، علم اس کا پھل ہے، فإن لم يكن شجر فليس له ثمر، اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل نہیں ہوگا، تو درخت ہوگا تو پھل ہوگا۔ تو ادب فرماتے تھے بے شک ادب جو ہے نا وہ درخت ہے، ادب پیدا کرو اپنے اندر، ادب پیدا کرو۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ 22 سال تک رہا، ان کے پاس 22 سال میں نے ان کے پاس علم حاصل کیا، فرمایا کہ 20 سال تک صرف ادب سکھایا انہوں نے، 20 سال تک صرف ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا۔ وہ فرماتے تھے کہ کاش وہ جو 2 سال باقی تھے ان 2 سال میں بھی ادب ہی سکھاتے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 22 سال میں 20 سال امام مالک کے بعد ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا، فرمایا کہ کاش ان 2 سال میں بھی ہم ادب ہی سیکھتے، کیونکہ ادب تو چیز ایسی ہے، وہ ادب سیکھتے جو علم خواہ ہی آتا جاتا ہے، کیونکہ ادب بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے والد صاحب ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے ادب، اور ادب کا طریقہ یہ ہے، جیسے میرے والد صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بچوں میں ادب کیسے پیدا کریں۔ میرے بڑے بھائی صاحب جو ہے، یہ قصہ میں آبیتی میں سنا چکا ہوں، میرے بڑے بھائی صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا جلیل احمد اخون دامت برکاتہم العالیہ، یہ صاحب نسبت بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہیں والد صاحب کے مدرسے میں۔ ان کے طالب علم کا زمانہ تھا دور حدیث میں، جب جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے دور حدیث میں تھے۔ ان کے استاد تھے مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، ہم نے بھی تفسیر ان سے پڑھی ہے بنوری ٹاؤن میں، اور بڑا عجیب ان کا مقام تھا، اور 107 سال کی عمر ملی ان کو، اور آخر وقت تک وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت نماز پڑھتے رہے، اور امام کو کہتے تھے کہ جتنی لمبی قرات کرنی کرو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، اور وہ امام بنوری ٹاؤن مسجد کا لمبی یا وہ قرات کرتا۔ تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اتنی لمبی قرات کرتے تھے تو شارٹ کریں، پیچھے ہم طالب علم ہوتے ہیں تھکے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے کمزور ضعیف کا لحاظ کرو، تو مولا ادریس سے زیادہ ضعیف کمزور کون ہے، میں تو اس کا لحاظ کرتا ہوں۔ وہ کہتے بھی جتنی چاہے، یعنی اللہ نے تعلق ماللہ ایسا ان کو نصیب فرما رکھا تھا، اور ان کے پیر و مرشد کہتے میرا پیر و مرشد کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا تھا، کہتا ہے ہر سال میں کعبۃ اللہ میرے پیر و مرشد ہے، وہاں غلاف کعبہ پکڑ کے وہاں اقرار و اعتراف کر کے آتا ہوں۔ جس کا پیر و مرشد کعبۃ اللہ ہو اور وہاں اقرار و اعتراف کر کے آئیں تو کمٹمنٹ کا عالم کیا ہوگا، کیسی زندگی گزاریں گے، اپنی شان ان کا۔ تو بہرحال تو حضرت جو ہے نا مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بھائی صاحب کو ان کے جوتے مل گئے، ان کے نالین، ان کے جوتے جو ہے وہ مل گئے بھائی صاحب کو، تو بھائی صاحب وہ لے کے بہاول نگر پاکستان کے اندر شہر ہے، وہاں جامعہ مدرسہ جامع العیدگاہ بہاول نگر بہت بڑا ادارہ والد صاحب کا، 8-9 ایکڑ کے اوپر وہ ادارہ بنا ہوا ہے، 7 مسجد عالی شان ادارہ۔ تو وہ جوتے رمضان میں لے کر آ گئے، تو چھٹیاں رمضان کی ہوئی تو والد صاحب کو، اچھا والد صاحب بھی جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے میں، لیکن مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے جونیئر ہیں، کہ مولانا ادریس میرٹھی علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا سے ہجرت کی تھی، ترکستان بخارا ہجرت کر کے علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد بننا چاہتے تھے، لیکن جب ہندوستان پہنچے تو پتہ چلا کہ علامہ انور شاہ کشمیری 2 سال قبل انتقال کر گئے، اور والد صاحب نے 2 مہینے کا پیدل سفر کیا تھا قافلے کے ساتھ، خچر پہ گدھے پہ پیدل سفر، 2 مہینے کے سفر کے بعد پہنچے تھے ہندوستان۔ حضرت والد صاحب کو بڑا صدمہ،
کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی شاگردی نہیں ملی، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد جن قدر موجود ہے، آپ ان سے استفادہ کریں، آپ دیوبند میں داخل ہو جائیں، کیونکہ بڑے دل برداشت ہو گئے۔ خیر والد صاحب پھر داخل ہو گئے، تو پھر وہ اس وقت مولا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، علامہ شبیر عثمانی، مولا اعزاز علی خان، یہ بڑے بڑے لوگ، مولا ادریس میرٹھی، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع یہ حضرات تھے، ان سے والد صاحب نے کسب علم۔ تو لیکن مولا ادریس صاحب ظاہر ہے کہ علامہ صاحب کے شاگرد تھے تو سینئر تھے۔ اب یہ حالانکہ استاد نہیں ہے، لیکن بھائی صاحب نے کہا کہ ابا جی یہ جوتے جو مولانا ادریس صاحب میرٹھی، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، اور یہ ان کے جوتے ہمیں ملے ہیں۔ تو بس اچھا، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد؟ جی ابا جی شاگرد ہے۔ اچھا وہ حیات تھے میرے ٹور میں، اس وقت وہ حیات تھے مولانا ادریس میرٹھی۔ اب والد صاحب خود بھی اس وقت جو 95 ایئر عمر ہے والد صاحب کی، کہ والد صاحب کی بھی 100 سال عمر ہوئی ہے، 100 سال میں بھی سال ہو، 95 سال والد صاحب کی عمر ہے، تو والد صاحب بھی جو ہے وہ نمونہ اسلاف ہیں، بزرگ ہیں۔ والد صاحب نے جو کہا اچھا یہ شاہ صاحب کا شاگرد ہے، فرمایا یہ تو بہت متبرک شخص ہے۔ والد صاحب اردو کا لہجہ ایسا تھا کیونکہ وہ بخارا کے ہیں، ٹرکش ہیں، ترکی نسل ہے۔ والد صاحب اچھا یہ جوتے لیے اور لے کے ہمارے سامنے اپنے سر پہ رکھ لیے، اور سر پہ رکھ کے سین میں ٹہلنے لگ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ بھائی صاحب نے جوتے والد صاحب کے پیر میں ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ والد صاحب کا قد کاٹ ان کا قد کاٹ برابر تھا۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ ابا جی آپ کے پاؤں میں پورے آ جائیں گے۔ جیسے پاؤں ڈالنے لگے والد صاحب پاؤں کھینچ لیا، کہا کہ نہیں یہ مجھ کو دو، لیا اور لے کے سر پہ رکھ لیا اور رکھ کے سین میں ٹہلنے لگے اور فرماتے اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے، اس کا مقام میرا سر ہے، اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے، اس کا میرا سر ہے۔ اور ہمیں آج تک یاد ہے، میں بھی موجود ہوں اور بہن بھائی موجود ہیں، سین میں والد صاحب ٹہل رہے ہیں، ہم والد صاحب کے ساتھ ساتھ ٹہل رہے ہیں، والد صاحب سین میں ٹہل رہے ہیں، اور جب یہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے، میرا سر ہے۔ وہ نظارہ، وہ منظر آج تک میرے دل پہ نقش ہے۔ اب والد صاحب کا یہ ادب دیکھ کے آپ خود بتائیں میں کیا سبق لوں گا؟ ادب خود سرایت کرے گا۔ آج ہمیں یہ ضرور شکایت ہے بچوں سے کہ بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، لیکن ہم اپنے بڑوں کا کیا ادب کرتے ہیں؟